بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں مسلمانوں سے بہت عبرتناک شکست ہوئی۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے۔ آپ خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ان کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرموں کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ آپ قبول اسلام سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دردناک تکالیف پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف اور حرم کے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ وہاں کیا دیکھا کہ صفوان بن امیہ حتیم کے ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور باتیں کرنے لگے۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھے تھے اور دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کر رہے تھے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلوار نے اڑا دی تھیں۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، باخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، باخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہے۔ پھر عمیر کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ اور پھر آہستہ سے کہنے لگے، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ ان کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو، تمہارا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا، اور میں تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں ان کو قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی ان کی نیت پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بناؤ اور ہوشیار رہو کہ کہیں عمیر دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا ان کی گردن میں ڈال کر فوراً انہیں قابو کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر حیران رہ گئے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہلیان مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوشخبری جلد ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ عمیر تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا
جس طرح کے آپ کے صحابہ کرام کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جانفشانی کے ساتھ اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ مکہ میں عرصہ تک تعلیم و ارشاد کا فرض انجام دیتے رہے، پھر احد سے قبل ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور احد، تبوک، فتح مکہ وغیرہ تمام معرکوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا صدقہ ہم سب کو بھی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔